صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی حبیب کا خیر الخلق کلہ. جب بھی وہ لڑائی کی بات یاد کرتے اندر سے خون کھول جاتا تھا. اب ہم لوگ جلسے میں، اجتماع میں، جمعے کے بیان میں قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، قرآن سے بڑھ کر کوئی برکت والی چیز نہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن اسے یاد کرنا بولے تو نہیں یاد کر سکتے. زبان موٹی ہو گئی بول کے تھوڑے لوگ، عمر زیادہ ہو گئی بول کے تھوڑے لوگ، یاد نہیں ہوتا بول کے تھوڑے لوگ. میرے عزیزوں، قرآن سے دور ہوتے جا رہے. جب قرآن بڑوں کو نہیں سمجھ میں آتا، بڑوں کو یاد کرنے نہیں ہوتا، تو بچوں کو بھی پڑھانے سے دور ہو جاتا. مدرسے چلنا بولے تو مدرسے کے لیے مالی مدد بھی کرنا، مدرسے کے لیے اپنے بچوں کو بھی دینا. خالی پیسہ دینے سے مدرسہ نہیں چلتا. مدرسے کے لیے بچے بھی ہونا. جس علاقے میں مدرسہ رہتا بہت خوش قسمت علاقہ ہے وہ، جس علاقے میں مدرسہ ہوتا. مدرسے دین کے قلعے ہیں. مدرسے سے ایمانی شعور بیدار ہوتا ہے. مدرسوں کی وجہ سے علم کی اور عرفان کی روشنی پھیلتی ہے. جہاں ساری برکتیں قرآن میں اور قرآن کی وجہ سے مدرسے، لیکن ہم لوگ قرآن سے دور ہیں اور قرآن کی محنت سے دور ہیں. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے شاہ صاحب سید انظر شاہ الکشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تین چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو قرآن سے دور کر دیتی. پہلی بات جھوٹی زبان. جو آدمی جھوٹ بولتا اسے قرآن یاد نہیں ہوتا. جس کی زبان جھوٹی ہوتی ہے اس زبان سے قرآن پڑھنا اللہ کو پسند نہیں. اللہ کا کلام پاکیزہ اور اس کی زبان جھوٹی. اس کی زبان جھوٹی. برتن گندا ہو اس میں کوئی پاک چیز نکالیں گے آپ لوگ؟ چائے پینا ہے تو پیالہ گندا ہے، دھویا ہوا نہیں ہے، وہ 3 دن پہلے پی کو رکھے سو ایسا ہے، اس میں ویسا چائے ڈال کو پیتے کیا بات؟ ارے نہیں بولو، پہلے اسے پاک کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جھوٹ بولنے سے
زبان گندی ہو جاتی اور اتنی گندی ہو جاتی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی بات کی بدبو اتنی ہوتی ہے اور گندگی اتنی ہوتی ہے، اگر دریا میں ڈال دے تو دریا کا پانی بھی کڑوا ہو جائے۔ اگر کسی جھوٹ کو دریا کے اندر ڈال دے تو دریا کا پورا پانی کڑوا ہو جائے اور بدبودار ہو جائے۔ جھوٹ کے اندر اتنی گندگی رہتی ہے۔ دین اسلام سچا مذہب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، ایمان والے نہیں۔ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب دیے تھے کہ آپ محمد ابن عبداللہ، وہ صادق الامین ہیں، وہ سچے ہیں، وہ سچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی پوری کائنات میں مانی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ایران کا ایک شہزادہ گرفتار ہو کر آ گیا، تو اس کو سارے مسلمانوں کے مشورے سے پھانسی کی سزا دے دی۔ تو اس کو آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا مجھے پیالہ پانی کی ضرورت ہے۔ جب وہ پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ پریشان مت ہو، جب تک تم اس پیالے کے پانی کو نہیں پیو گے تمہیں پھانسی نہیں دی جائے گی۔ تو اس نے ڈھیلا کر کے اس پیالے کے پانی کو نیچے گرا دیا اور گرانے کے بعد کہا اب تو مجھے پھانسی نہیں دے سکتے۔ نہ کہا کیوں؟ کہ تمہیں نے تو کہا تھا جب تک یہ پانی نہیں پیو گے ہم تمہیں پھانسی نہیں دیں گے، ہم تمہیں پھانسی نہیں دیں گے۔ یہ تمہاری کہی ہوئی بات ہے، یہ تمہاری زبان ہے، اگر تمہاری بات سچی، اگر تمہاری زبان سچی ہے تو آپ اپنی زبان پر ٹھہریے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ جہاں جانا چاہتا ہے اس کو جانے۔ سارے صحابہ بولے یا امیر المومنین یہ ایک بار اور سوچو، یہ تو بہت بڑا مکار ہے، یہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ ستانے والا ہے، اور جو ہے اگر تم نے کہا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اپنی بات سے مکر جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں یہاں پر اگر اپنی بات سے مکر بھی جاؤں گا اور اپنی بات کو اگر پھر بھی جاؤں گا، اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا؟ میرا معاملہ دنیا کا نہیں، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ جب اس کو چھوڑ دیے تو وہ شہزادہ بجائے جانے کے اور قریب آیا اور قریب آ کر بولا اے امیر المومنین، اور میں آپ کی صداقت کو مانتا ہوں، آپ کی سچائی کو مانتا ہوں، اگر آپ اتنے سچے ہیں تو پھر آپ کے نبی وہ کتنے سچے ہوں گے؟ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور میں جو ہے دین اسلام میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ اے مسلمانوں سن لو، اگر میں اسی وقت میں کلمہ پڑھتا تو تم سب لوگ کہتے ایرانی شہزادہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے، موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے۔ میں موت کے ڈر سے کلمہ نہیں پڑھ رہا ہوں، اور میں اللہ کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا ہوں، اور آپ کی سچائی کا امتحان لینے کے بعد اور میرے دل میں داعیہ پیدا ہو گیا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھ کے سچے مذہب اسلام کے اندر آنا چاہیے۔ زبان کی سچائی سے
لوگوں کے دل نرم ہوتے، زبان کی سچائی سے اللہ لوگوں کو ہدایت دیتے، لیکن میرے عزیزوں جب ہماری زبان پر جھوٹ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ناپاک اور گندی زبان پر اپنا قرآن کیسے جاری کرے؟ گالیاں، لڑائی میں باتیں، بیچ کا ایک آدمی کھڑا ہے، ادھر والا کیا بول رہا ہے سن رہے، ادھر والا کیا بول رہا ہے سن رہے، دونوں کی بات اسے ایک ہی سیکنڈ میں یاد ہو رہی ہے، لیکن بیچارہ مسلمان یہ مسجد میں بیٹھ کر یا مدرسے میں بیٹھ کر سورہ فاتحہ کو 100 بار تصویریں کو بولا تو بھی اس کی زبان کو آتا نہیں، لڑائی کی بات ایک سیکنڈ میں یاد، لیکن الحمد شریف اور جو ہے وہ 100 بار یاد کرے تو بھی یاد ہے۔ تو فرماتے شاہ صاحب یہ زبان کی جھوٹ کی نقصت ہے۔ دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ زنا میں ملوث رہتے ہیں، آنکھوں کا زنا، شرمگاہ کا زنا، وہ ایک ایسا گندا فعل ہے اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جو ہے کہ قرآن کی طرف سے پھیر دے، وہ قرآن کی طرف آگے نہیں بڑھتا، قرآن کی طرف آگے نہیں بڑھتا۔ لیکن جو لوگ زنا سے بچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑی بڑی برکتیں کرتے ہیں۔ عبدالحق محدث دہلوی یا شاہ اسماعیل شہید کہ اسی دور کا ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے۔ یہ طالب علم راستے سے جا رہا تھا تو کوئی مالدار عورت اس پر عاشق ہو کر کسی حیلہ اور بہانے سے اسے اپنے گھر کے اندر بلا کے دروازے بند کرا کے کہ اس نے برا ارادہ ظاہر کیا کہ میں تجھ سے زنا کرنا چاہتی ہوں، تو اسے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ملا، تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے ضرورت کے لیے اور استنجے میں جانا ہے، اور جب استنجے میں گیا اور پہلے استنجے ٹوکرے کے ہوتے تھے، اب کے جیسے فلش نہیں بلکہ ٹوکرے میں استنجا کرتے، وہ غلاظت باقی رہتی تھی ٹوکرے میں، اور 24 گھنٹے کے بعد پھر وہ نوکر آ کے اور اس کو اٹھا کر لے جاتا۔ جب بیت الخلا کی طرف گئے، دیوار کودنا چاہا تو رخ نہیں ملا، اور جب ان کو ڈھب نہیں ملا، اور جب بیت الخلا کے اندر جو گندگی پڑی تھی اس کو اپنے پورے بدن پر مل لیا، اور جب کافی دیر کے بعد آواز لگانے کے بعد جو وہ باہر نکلا، وہ گندگی کے ساتھ وہ لڑکی اور اس کی خادمائیں کہنے لگی ارے یہ تو پاگل ہے، اور اس کو نکال دو اور ہمارے محل سے، ہمارے گھر سے باہر کر دو۔ جب اس کو باہر کر دیا اور آ کے نہا دھو کے اور پھر درسگاہ کے اندر پھر سبق پڑھنے کے لیے آیا تو پورا درسگاہ اور جو خوشبو سے معطر ہو گیا۔ تو حضرت نے پوچھا ارے یہ کون سی خوشبو کون لگا کر آئے ہیں، اور سب کو پوچھا اور سب کو دیکھا تو سب نے انکار کیا ہم نے خوشبو نہیں لگایا، اور پھر اس بچے کا نمبر آیا تو اس کو قریب کیا تو خوشبو اور زیادہ مہک گئی، پوچھا تیرا صاحب کیا معاملہ ہوا؟ بولے کہ حضرت یہ تو خوشبو کی تو دور کی بات، میں تو گندگی لگایا ہوا تھا اور جو ہے میں غسل کر کے آیا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا اور یہ گندگی نہیں ہے، یہ جنت کا مشک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس گندگی کے دھونے کے بعد تیرے بدن پر جنت کا مشک فرشتوں کے ذریعے سے مل دیا ہے۔ جب زنا سے بچتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی مددیں فرماتے۔ حضرت یوسف علیہ نبیان علیہ السلام کو اور بی بی زلیخا نے 7 تالے بند کرا کے 7 تالوں کے اندر لے جا کے، وہ آقا ہیں اور یہ غلام ہیں، اور جو ہے 7 تالوں کے اندر لے جا کے اور جو ہے کہ انہوں برا ارادہ ظاہر کیا تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کے ڈر سے اور اس سے بچنے کا ارادہ کیا، دروازے کی طرف بھاگے، اللہ تعالیٰ نے تالے توڑ دیے اور دروازے کھول دیے، ساتوں کے ساتھ تالے ٹوٹ گئے
ساتھوں کے ساتھ وہ تالے اور دروازے کھل گئے۔ جب زنا سے بچنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ غیبی طور پر مدد فرماتے ہیں، لیکن جب کوئی زنا میں ملوث ہو جاتا ہے میرے عزیزو، اللہ کا پاک کلام قرآن سے اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے، کسی بھی بہانے سے اللہ اسے دور کر دے۔ یہاں تک کہ فرماتے کہ جو گناہوں کا عادی رہتا اس کا مزاج ایسا بن جاتا کہ وہ خود قرآن سے دور ہوتا کہ قرآن کے اشاعت کے لیے اس کے اپنے جیب سے 1 روپیہ بھی نہیں نکال سکتا۔ کھیل کود میں، لہو لعب میں، گناہ کے کاموں میں، گناہ کی چیزوں میں اس کا ہزاروں روپیہ لگتا، لیکن قرآن کی اشاعت میں، مدرسے میں، مسجد میں اور دینی امور میں اس کا 1 روپیہ بھی نہیں لگتا۔ دینا بولیا تو بھی اس کا دل نہیں ہوتا، وہ نحوست ہے اس گناہ کی۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمایا میرے عزیزو، اپنے ماں باپ سے اور عالموں سے حسد، اپنے ماں باپ سے عالموں سے حسد بندے کو قرآن اور قرآن کی محنت سے دور کر۔ یوسف علیہ السلام یہ ایک مرتبہ گھر میں تھے، یعقوب علیہ السلام جو ان کے ابا جی ہیں کہ وہ گھر میں تشریف لے آئے، تو یوسف علیہ السلام کسی مشغولی کی وجہ سے ادب میں کھڑے نہیں ہو سکے، ادب میں کھڑے نہیں ہو سکے۔ میرے عزیزوں کہ حکماء مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس بے ادبی کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کی نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوا۔ اس وقت میں یعقوب علیہ السلام ان کے ابا تھے، اس وقت میں یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اس وقت میں یعقوب علیہ السلام کے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ اس سے تفسیر کرتے اور اس کی اور جو ہے تعبیر فرماتے کہ ماں باپ سے اور علماء سے حسد نہیں کرنا، ادب کا معاملہ کرنا، اکرام کا معاملہ کرنا۔ ایک مرتبہ امام مالک رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، یہ شرابی شراب کے نشے میں اور جب پانی پینے کے لیے آگے میں چلا اور پانی ادھر نیچے کی طرف کو بہ رہا تھا، پانی نیچے کی طرف بہ رہا تھا کہ اس نے یہ سوچا کہ دیکھو میں جا کر پانی پیوں گا اور پانی کے کلی یا پانی کا چلو جب پانی کے اندر اور جب کچھ گندگی اور جو کچھ پھوڑ اور جو کچھ مٹی نکلے گی اور وہ وضو کرنے والوں کی طرف جائے گی تو میں ایسا نہیں کروں گا، میں نیچے کی طرف جس طرف پانی بہ رہا ہے اور ان سے نیچے کی طرف جا کے پانی پیوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق دی، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ میرے عزیزوں، ہم لوگ کے مدرسے کے عالموں سے، مسجد کے اماموں سے، لاسٹ کی نماز کو اذان پڑھنے والے مؤذنین سے اگر کوئی ٹوپی والا ہو، ٹوپی والے سے نعوذ باللہ من ذالک ہم لوگ حسد کرتے ہیں، ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں، ان کو بیکار سمجھتے ہیں، اور ماں باپ سے تو 36 کا آنکڑا، ماں باپ کی عزت نہیں، ماں باپ کی قدر نہیں، عالموں کی قدر نہیں، مدرسوں کی قدر نہیں، اور مسجدوں کے امام اور مؤذنین کی قدر نہیں۔ اب سوچو ہمارے کو قرآن ہوگا تو کیسا، قرآن ہوگا تو کیسا، قرآن یاد کرو گے تو کیسا کرتے، ہمارے بچے اور مدرسے میں جا کر پڑھنا کا تو کیسا پڑھے۔ بچے کو مدرسے میں ایمان جوش مار کو لا کے چھوڑے تو بھی وہ بچہ 3 دن کچھ بھاگ کو جاتا، کتنے بچے ایسے نہیں، تھوڑے بچے 1 سال پڑھ کو چلے آتے، تھوڑے بچے 2 سال پڑھ کو چلے جاتے۔ میرے عزیزوں توبہ کر، توبہ کر۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے استاد وکیع سے رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی
کہ حضرت میں کوئی بات یاد کرتا ہوں یاد نہیں ہوتی، قرآن اور حدیث کی بات کوئی یاد کرتا ہوں یاد نہیں ہوتی، مجھے کیا عمل کرنا چاہیے بتاؤ؟ تو حضرت نے فرمایا گناہوں سے بچ، اللہ تجھے قرآن کا علم دے گا۔ گناہوں سے بچ، اللہ تجھے کون سا علم دے گا؟ قرآن کا علم دے گا۔ اس کی تشریح میں شاہ صاحب نے فرمایا تھا 3 گناہ ایسے ہیں اور جس کے کرنے سے اللہ قرآن کا علم نہیں دیتے۔ ایک ہے کہ زبان جھوٹی ہو، دوسرا زنا میں ملوث ہو، اور تیسرا ماں باپ سے اور عالموں سے حسد ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آدمی 2 چیزوں کی ضمانت لے لے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا تو میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں اس کو۔ 2 چیزوں کی ضمانت، ایک ہے زبان اور دوسری شرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی لیتے ہیں کہ میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا، جنت میں پہنچاؤں۔ ایک ہے زبان صحیح چلانا اور دوسرا شرمگاہ غلط جگہ پر نہیں چلنا۔ تو میرے عزیزوں اس وقت میں مدرسے بھی ہیں، پڑھانے والے بھی ہیں، مسجدوں میں بھی پڑھا رہے ہیں مکتب کی شکل میں، مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں درسگاہ کی شکل میں، یہاں تک کہ جماعتوں میں بھی لے جا کر پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں قرآن ہمارے منہ کو نہیں چڑھتا، قرآن کی محنت میں ہم لوگ نہیں چڑھ پا رہے، آگے نہیں چل پا رہے۔ اس کی وجہ یہ 3 گناہ ہے۔ اسی 3 گناہ سے توبہ کریں، اللہ ہمیں قرآن کی محنت کے لیے، ہماری اولاد کو اللہ قرآن کی محنت کے لیے قبول کرے گا۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی سورج جیسے علماء ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ہم چراغ لے کر بیٹھیں تو ہماری کیا بساط ہے کہ جب پانی آتا ہے تو تیمم برخاست ہو جاتا ہے حضرت کے اشارے کی وجہ سے، اور میں نے اپنے بات کو تسلسل کے ساتھ شروع کیا۔ بس یہی بات مجھے عرض کرنا تھا۔ میرے عزیزوں مدرسے بھی ہیں اور مسجدوں میں پڑھانے والے مسجدوں میں پڑھا رہے، جماعتوں میں سکھانے والے جماعتوں میں سکھا رہے، پھر بھی ہماری زبان پر یہ قرآن کی باتیں چڑھتی اس لیے نہیں ہے کہ ہم گناہوں میں ہیں، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ کرو گے میں سبھی انشاءاللہ۔ اس کے مقابلے میں لڑائی کی بات یہ ایک دم یاد ہو جاتی ہے، لیکن یہ قرآن کی بات جلدی یاد نہیں ہوتی، یہ ان گناہوں کی نحوست ہے۔ اللہ ہم سب کو چھوٹے اور بڑے اور سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔